السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مجید کی 3 آیتیں تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس موضوع پر آج بیان کرنے کا ارادہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گزشتہ جمعہ جب حاضری ہوئی تھی اسی وقت اس موضوع کو لیا جائے، مگر کسی وجہ سے اس وقت ذہن میں بھی نہیں رہا اور اس پر بات بھی نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ جس ایام میں ہم چل رہے ہیں، ذی الحجہ کا جو آخری مہینہ مسلمانوں کا ہے، سال کا آخر مہینہ ہے، اور جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر مسلمان کی ایک الگ کیفیت بن جاتی ہے۔ ایک طرف خوشی کا ماحول تو یہ ہوتا ہے کہ بقرعید آنے والی ہے، لیکن دوسری طرف کچھ نہ کچھ تھوڑا سا غم ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ ہوتا ہے۔ جب کسی حاجی کو رخصت کرتے ہیں یا جب کسی کا حاجی حج پر جانے کا تذکرہ سنتا ہے تو ہر مسلمان کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے غم پیدا ہو جاتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی وہاں بلائے۔ اور ان ایام میں جو کرنے کے کام اللہ نے دیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر انسان تھوڑی دیر اپنی عقل پر زور ڈالے اور سائنٹیفک اس کو سوچنے کی کوشش کرے تو ان 10 ایام میں اللہ نے جتنے کرنے کے کام کے حکم دیے کوئی بھی عقل سے برابر نہیں ملتا۔ ہر ایک کام اللہ کا ایسا ہے ان 10 دنوں کے اندر کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن مسلمان کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ انہی 10 دنوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے 30ویں پارے میں سورہ فجر کے اندر فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اللہ نے ایک تو فجر کی قسم کھا لی صبح صادق کے وقت کی، اور دوسری قسم اللہ نے کھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، اللہ نے ان 10 راتوں کی اس میں قسم کھائی۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ ان 10 راتوں کی فضیلت کے بارے میں کہ شب قدر کے برابر ایک ایک رات کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ شب قدر کے لیے تو انسان کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ شب قدر کوئی متعین نہیں ہے، رمضان کے آخر عشرے میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ انسان پوری رمضان کا پورا آخر عشرہ رات میں عبادت میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک دن شب قدر اس کو نصیب فرما دے۔ لیکن یہاں پر احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک رات جو ان 10 دنوں کی ہے، ان ایک ایک رات کا ثواب ایک ایک شب قدر کے برابر۔ اور ان کے دنوں کی فضیلت میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے کہ اس کے دن میں جو روزہ رکھے ہر ایک روزے کا ثواب ایک ایک سال کے برابر ہے۔ ان 10 ایام کے جو روزے رکھتا ہے 9 دن کے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، تو ہر ایک روزے کا ثواب ایک ایک سال کے برابر ہے۔ کوئی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ پورا سال روزہ رکھ کر زندگی گزار لے۔ اللہ نے اتنا بڑا احسان اس امت پر فرما دیا کہ کہا کہ ایک روزہ رکھ لو 1 سال کا ثواب مل جائے۔
ان ایام میں کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں سب سے زیادہ انسان مشغول ہو جائے، اس لیے کہ یہ 10 دن اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرے، اس کے دنوں میں اللہ کی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے پاس حاضر ہو کر اللہ سے دعائیں مانگے، گڑ گڑائے۔ دوسرا حکم جو ان 10 دنوں کے اندر ہے وہ ہے تکبیر تشریق کا۔ احادیث میں آتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنتوں میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام ان 10 دنوں کے اندر بازاروں میں زور زور سے تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے تھے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح تکبیریں پڑھتے ہوئے بازاروں میں نکلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول لکھا ہوا ہے کہ آپ جب بازاروں میں نکلتے تھے ان 10 ایام میں تو آپ بازاروں میں زور زور سے ان تکبیروں کو پڑھتے تھے، اور آپ کی تکبیر کی آواز سن کر آس پاس کے دکان والے زور زور سے ان تکبیروں کو گونجتے تھے اور پورے بازار میں تکبیر کی ایک گونج اٹھ جاتی۔ صحابہ اکرام کی یہ سنت آج ہمارے درمیان سے بالکل مفقود ہو چکی ہے۔ ہم نے تکبیر تشریق کے ایام کو محدود کر دیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں ہم اتنے ہی دنوں میں ان تکبیروں کو رکھتے ہیں، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کی سنت یہ تھی کہ ان ایام میں سب سے زیادہ اگر وہ کچھ ذکر کرتے تھے تو وہ ان تکبیر کا ذکر کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر جگہ ان تکبیروں کو وہ آہستہ اور زور سے پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے ان تکبیروں کے پڑھنے کا حکم ان 10 ایام میں۔ اور دوسری چیز محدثین نے لکھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو اللہ نے اپنے گھر کی حاضری نصیب نہیں فرمائی ہے، گھر نہیں پہنچایا ہے، اس اعمال کے ذریعے اللہ ان کے اعمال کو جو وہاں پر رہ کر عمل کر رہے ہیں ان کے اعمال کو ان کے ساتھ ملا دے۔ ان کا بھی تو کام یہی ہے کہ وہ جب تک اب حرم میں ہے اللہ کی تکبیر کو پڑھتے رہے اور اللہ اکبر کی تکبیر کو پڑھتے رہے، لبیک کو پڑھتے رہے، اسی اعمال کو اللہ نے یہاں پر رہتے ہوئے انسانوں سے اور مسلمانوں سے کہا ہے کہ تم بھی وہی اعمال کرتے رہو، جو ثواب ان کو وہاں ملتا ہے وہ ثواب تم کو یہاں ملے۔ ان تکبیر کو ہم کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں ہم سمجھائیں، ماں بہنوں کو سمجھائیں کہ ہم ان تکبیر کو پڑھتے رہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان تکبیر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کے وعدے کا جو وعدہ ہے اللہ کا، اس کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر انسان اس کے بعد جب یہ قربانی والا عمل کرتا ہے تو اس قربانی والے عمل کا جو مقصد اللہ نے بیان کرنا ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ ان ایام میں اگر ان تکبیروں کو اپنی زبانوں پر انسان لے آئے تو اللہ کی کبریائی، اللہ کا وعدہ، اللہ کی بڑائی، اللہ سے ہونے کا یقین انسان کے دل میں آ جائے، اور جب یہ یقین دل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جب وہ قربانی والا عمل کرے گا تو اس قربانی والے عمل سے جو مقصد اللہ نے رکھا ہے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا عمل جو ان 10 دنوں میں کرنے کا ہے وہ ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ ہمارے یہاں ابھی 2 دن پہلے میرے پاس بھی ایک صاحب آئے تھے، ایک عام غلط فہمی یہ پھیلی جا رہی ہے ابھی تو کہ ہم عرفہ کے دن کا مطلب یہ سمجھنے لگے اب تو کہ جو سعودی میں جس دن حاجی لوگ وقوف عرفہ کرتے ہیں اسی دن عرفہ ہے، باقی عرفہ۔ شریعت میں آپ جس جگہ رہ رہے ہو اور جس ماحول میں آپ ہو، جس تاریخ میں آپ ہو، اس تاریخ کا نام یوم عرفہ ہے۔ عرفہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، چاہے سعودی میں ہو چاہے یہاں۔ ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ ان کے ایک دن بعد ہے، تو ہمارے یہاں عرفہ کا دن وہی ہے جو 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ ابھی ہم اور آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ کی تاریخ جو ہے وہ جو ہے منگل کے دن آ رہی ہے، بدھ کو تو عید ہے، تو نہیں جمعرات کو عید ہے اور جمعہ کو باسی عید ہے، تو ہمارے یہاں بدھ کے دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ پڑ رہی ہے، تو بدھ کے دن ہمارے یہاں عرفہ کا دن ہے۔
اور اس دن کا روزے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں جو فضیلت آئی ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس دن جو انسان روزہ رکھتا ہے عرفہ کے دن کا، تو اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے اللہ تعالیٰ یہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے، آگے آنے والے 1 سال اور پیچھے آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ یہاں ہم ٹھہر کر ایک بار سمجھے کہ جن بھی اعمال کے بارے میں یہ فضیلتیں وارد ہوئی ہے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، تو ہر ایک گناہ معاف نہیں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہم سے گناہ صادر ہو جاتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بڑے بڑے جو گناہ ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف نہیں فرماتے۔ انسان چوری کر رہا ہے، چوری کو اللہ معاف نہیں فرماتے، انسان زناکاری میں پڑا ہوا اللہ اس زناکاری کو معاف نہیں فرماتے، انسان لوگوں کی چغل خوری میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے، انسان لوگوں کے ایک جوئی میں لگا ہوا ہے اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ کے پاس گڑ گڑانا ضروری ہے۔ ان اعمال سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم نے اللہ کی نافرمانی میں کبھی جھوٹ بول دیا ہے، کبھی اور کچھ کر لیا ہے، نمازوں کو کبھی چھوڑ دیا یا ایک وقت کی سنتوں کو چھوڑ دیا، یا نماز میں گٹلی مار لی ہے، نماز صحیح سے ادا نہیں کی ہے، نمازوں میں بنا دل لگائے ہم نے نماز پڑھ لی ہے، بس آئے امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہمارے یہاں نماز کا ماحول تو ایسا بن چکا ہے اللہ معاف کرے کہ ہم لوگ تو ایسے ہو گئے جیسے مشین چلتی ہے کہ بٹن دبا دیا تو مشین چالو ہو گئی، بٹن دبا دیا تو مشین بند ہو گئی۔ ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ امام نے اللہ اکبر بولا تو ہم نے بھی اللہ اکبر کر کے امام کے ساتھ شریک ہو گئے، امام نے سلام پھیر دیا ہم نے بھی سلام پھیر دیا، ہم کو یہی نہیں پتا نماز کے بعد اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ بتا دو کہ امام نے کون سی سورت پڑھی، وہ انسان نہیں بتا۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ تو ان نمازوں میں جو غفلت اور کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کرے گا، چھوٹا ہے، حالانکہ بہت بڑی چیز ہے کہ ان نمازوں کے ذریعے سے صحابہ کرام اپنے کام حل کروا لیتے تھے، بن چکی چالو ہو جاتی تھی، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ آج وہی نمازیں ہم 5 وقت پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں سے ایک اینٹ تک نہیں ہل سکتی ہے، اس لیے کہ ہماری نمازوں کا حال یہ بنا ہے۔ آگے بات چلی جائے گی، خالی ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات دوسری طرف لے جاتا ہوں کہ ان نمازوں کا حال ہمارا کیسا ہے۔ کہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ پر نماز ہوئی، عشاء کی نماز میں امام اور مقتدیوں میں کچھ یہ ہو گیا کہ 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت، بعض کہنے لگے 3، بعض کہنے لگے 4۔ ایک مقتدی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 3 ہی رکعت ہوئی، 4 رکعت نہیں۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو کچھ نہیں، ایک آدمی اتنا سچا ہے اس پوری مسجد میں جو دل لگا کر اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کو اتنا یقین ہے کہ 3 نہیں 4 رکعت نہیں۔ لوگوں کو بڑا اچھا لگا۔ ایک نے ان سے سوال کر لیا کہ آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ 3 نہیں ہوئی 4 نہیں ہوئی، یہ بتاؤ۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں، میں عشاء کی نماز میں آتا ہوں، چاروں کو بند کر کے آتا ہوں، ہر ایک رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب روزانہ کرتا ہوں، آج 3 دکان کا حساب کیا تھا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اس کا مطلب 3 نہیں ہوئی 4۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری نمازیں اس حد تک گر گئی ہیں۔ ہم امام صاحب کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، امام کے سلام پہ ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس نماز کے اندر کیا ہوا ہے۔ تو جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے احادیث میں جو آیا ہے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ جو معاف ہوتے ہیں، تو وہ گناہ ہے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہ کے لیے انسان کو اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اگر بندوں کا حق مارا ہوا ہے، کسی کی ناحق زمین چھین کر بیٹھا ہوا ہے، ناحق کسی کا پیسہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ بھی جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معاف نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا نہیں، وہ بندے کی معافی کرے۔ تو تیسرا کام 10 دنوں کے اندر ہے کہ عرفہ کا روزہ ہم کو رکھنا، اور آخری کام ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ ہے قربانی کرنا۔
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मौजूद है। हज़रत अपना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, वो कहती है कि आप अलैहिस्सलाम की अहादीस में है और आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को इन अय्याम में 10, 11 और 12 इन 3 अय्याम में सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा पसंदीदा और सबसे ज्यादा खुश करने वाला अगर कोई अमल है तो वो खूनों को बहाना है, यानी कुर्बानी करना। अब यहां पर ठहरकर एक बात मैं अर्ज करूं। आज सोशल मीडिया का जमाना है और नौजवान लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं और ऐसे ऐसे सवालात उनके जहनों में डाले जाते हैं कि अगर अल्लाह माफ करे, अगर हम थोड़े बहुत दीन से हट गए और इन मस्जिदों से हमारा ताल्लुक नहीं रहा, इन उलमा से हमारा ताल्लुक नहीं रहा, तो यकीन जानिए कि उन सवालात की वजह से हम इबादतों को छोड़ दें। ये सवालात तो आजकल आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, और सवाल ये भी आ रहा है कि इतने और लाखों मुसलमान हैं और ये तमाम के तमाम एक दिन में इतने करोड़ों जानवरों को कुर्बान कर देते हैं, करोड़ों रुपया इसमें डाल देते हैं। क्या फायदा इसका? इन करोड़ों रुपयों को जमा करके अगर तुम मुसलमानों के लिए कोई कॉलेज बना दो, मुसलमानों के लिए कोई हॉस्पिटल बना दो, मुसलमानों का कोई ऐसा एक इदारा तैयार कर दो जिससे मुसलमानों का फायदा हो जाए, तो वो ज्यादा अच्छी चीज है। ये करोड़ों रुपया तो सिर्फ तुम खुद बाहर और 2 दिन गोश्त खाओगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। तो ये सवालात हमारे सोशल मीडिया से आ रहे हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस कुर्बानी में जो चीज हमको सिखाई गई है, मैंने शुरू में एक चीज कही थी कि इन 10 दिनों में अल्लाह ने जिन अहकामात को करने का हुक्म दिया है, अगर हम अक्ल के जरिए उसको सोचेंगे तो हम जरा भी उसके ऊपर नहीं आ सकते। अब मैं इसको लाता हूं हज के थ्रू से। हज में जब हम जाते हैं तो मक्का मुकर्रमा में 1 नमाज पढ़ने का मस्जिद हराम में 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर सवाब है। लेकिन वहां जाने के बाद 7 ज़ुल्हिज्जा से ये शुरू हो जाता है, तमाम लोगों से ये कहा जाता है, और करोड़ों लोग वहां पर अभी हज करने के लिए पहुंचे, सबसे कहा जाता है कि तमाम लोग मस्जिद हराम खाली करके मीना और मुज़दलिफा के लिए रवाना। करना क्या है वहां पर? कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाना है, 2 रकातें नमाज, 2 नमाजें पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। अक्ल के थ्रू अगर हम सोचे यार रुककर थोड़ी देर, तो इंसान ये सोचेगा कि इतना दूर चटियल मैदान में जाना है और सिर्फ 2 वक्त की नमाज पढ़ना है और वहां पर नमाज का वो भी सवाब नहीं है जो यहाँ पर है, तो मैं यहाँ रुककर वो नमाज पढ़ लूं, वहां जाकर वो नमाज पढ़ने से क्या? एक अक्ल सोचती है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, वहां से जब मगरिब का वक्त हो गया तो आपको हुक्म होता है कि मगरिब की नमाज छोड़ दो। हालांकि हमको तो अब तक हुक्म यह दिया गया है कि मगरिब की नमाज का वक्त होते ही पढ़ लो, कज़ा मत करो, कज़ा का अलग गुनाह होता है, वक्त पर नमाज अदा करो। यहाँ पर हुक्म हो रहा है कि नमाज को छोड़ दो और अरफात के मैदान में चले जाओ, वहां जाकर दोनों नमाज एक साथ पढ़ लो। यहाँ भी इंसान थोड़ी देर सोचे तो सोचेगा क्या करना है, जाके सिर्फ रात को सोना है, 2 नमाजें पढ़ना है, वापस आना है और नमाज भी छुड़वाई जा रही है। अक्ल के थ्रू अगर इंसान सोचता है तो ये सोचता है कि ये नमाज क्यों छुड़वाई जाएगी, नमाज वक्त पर अदा कर लूं, अल्लाह के यहाँ महबूब बन जाऊंगा, यहाँ तो नमाज कज़ा हो रही है, मैं वहां तक जा रहा हूं। लेकिन इंसान इन तमाम कामों को करता है, फिर उसके बाद इंसान को हुक्म होता है कि 10 तारीख को आओ और आकर तवाफ करो, तवाफ करके फिर जाकर कंकरियां मारो। रात वहां तीनों रुकने का हुक्म नहीं है, आना है, जाना है। हम ये भी सोच सकता है कि भाई 3 दिन यहाँ रुक जाऊं, 3 दिन कंकरियां मार लूं, फिर जाकर तवाफ कर लो। लेकिन हुक्म ये है कि पहले दिन जब कंकरी मार ली तो अब जाओ, तवाफ करो, फिर वापस आओ। ये नहीं कहा गया कि 3 दिन वहीं रुक जाओ, जाना है फिर वापस आना है। और कंकरियां भी किसको मारनी है? एक पत्थर रखा हुआ उसको कंकरियां मारनी है, कोई और चीज नहीं है। तो ये तमाम चीजों को अगर अक्ल के दायरे में रखकर इंसान सोचे तो इंसान ये कहता है कि काम करवाया खुद है।
لیکن مسلمانوں کو شروع سے یہ سکھایا گیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری آیت پڑھی تھی. اللہ نے کہہ دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا نمازوں کو پڑھنا، میرا قربانیوں کو کرنا، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے. یہ سب کے سب ہم جو کر رہے ہیں، لاکھوں نمازوں کا ثواب چھوڑ کر انسان مزدلفہ میں اور عرفات میں جا کر نماز ادا کر رہا ہے، مینا میں جا کر نماز ادا کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے انسان وہ جا کے کرتا ہے. اب اور ایک بات، کوئی انسان یہ سوچے کہ بھائی نماز کا جو وقت رکھا گیا ہے عام دنوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، 10-15 منٹ میری یہاں پر نماز میں لگ جاتے ہیں، ان 10-15 منٹ کو میں نماز کی جگہ پر کوئی اور عبادت کر لوں، میں ماں باپ کی خدمت کر لوں، میں کسی مریض کی تیمارداری کر لوں، میں کوئی اور کام کر لیتا ہوں ان نماز کی جگہ پر، یا یہ چھوڑ دو، یہ سوچ لے کہ طواف بیت اللہ کر لو ان نماز کی جگہ کو چھوڑ کر، نماز کے وقت کو چھوڑ کر. نماز تو پڑھنا ہی ہے، بعد میں کبھی پڑھ لوں گا، ابھی طواف کر لیتا ہوں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یقین جانیے کہ وہ طواف، وہ ماں باپ کی خدمت، وہ مریض کی تیمارداری کیا اس کی قبول ہوگی؟ اس کو نماز کا وقت دیا گیا ہے، اس وقت میں اگر اس نے نماز کو ادا نہیں کیا اور جان بوجھ کر اس نماز کو چھوڑ دیا تو وہ عبادت بھی قبول نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کا اثر ہو. اسی لیے ان عقلوں کے گھوڑوں کو دوڑانا چھوڑ کر ہم یہ سوچے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے ان خون کو بہانے کا، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے ان قربانیوں کو کرنے کا، تو ہم یہ قربانی کر رہے ہیں. یہ عبادت ہم پر واجب اور فرض کی گئی ہے جس کو ہم کو ادا کرنا ہے. اور ادا کس کو کرنا ہے؟ ادا ہر صاحب نصاب کو کرنا ہے. صاحب نصاب کے لیے شریعت نے کیا رکھا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، اس کے حساب سے جتنا روپیہ کسی کے پاس ہو، یا اس نے زیورات پڑے ہو، یا اس نے روپیے 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے کسی کے پاس سامان اور مال پڑا ہوا ہے جو زیادہ ہے اس کی روزانہ کی اس سے، تو اللہ نے اس پر قربانی واجب کر دی ہے. اور زکوٰۃ واجب ہوتی ہے صاحب نصاب ہونے کے 1 سال کے بعد. قربانی 1 سال کے بعد واجب نہیں ہوتی. آج آپ کے پاس اتنا روپیہ ہے، آپ پر قربانی واجب ہے. اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے کہ 1 سال گزر جائے اتنے روپے کو تب ہم پر قربانی واجب ہوگی. قربانی والے دن اگر انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کی رقم موجود ہے، یا اس سے زیادہ کا سونا اس کے پاس موجود ہے، یا اس سے زیادہ کا مال اس کے پاس موجود ہے، تو اس دن اس پر قربانی واجب ہے. اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہو گئی اور وہ اس قربانی کو نہیں کرتا ہے تو اس کو ہماری عیدگاہوں میں آنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری عیدگاہوں میں نہ، وہ کہیں اور اپنا ٹھکانہ دے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ہاں، اللہ کو کیا فائدہ اس سے امت کے 2 فائدے. ہمارے یہاں غریب مزدور لوگ ہیں، گوشت اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، 1000-1200 روپیہ کلو گوشت مل رہا ہے بکرے کا. اللہ نے کہا ہے کہ جب یہ قربانی کرو تو اس کے 3 حصے کرو، ایک اپنے رشتہ داروں میں، ایک غریب محتاجوں میں، اور ایک خود کے لیے رکھو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو سال بھر جن غریب محتاجوں کو بکرے کا گوشت کھانے نہیں ملا ہے، تمہاری اس قربانی کی برکت سے وہ سال میں ایک بار وہ بکرے کا گوشت کھانے کے قابل. اللہ نے محروم نہیں رکھا ہے، اس کا فائدہ بتایا اللہ نے. اور آگے اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، کہ اللہ کے پاس تمہارا یہ جو بکرا ہے اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے. نہ تو اللہ کو تمہارے اس گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے. اللہ کو کیا چاہیے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سے جو تقویٰ ہے، جس اخلاص کے ساتھ، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی تمہارے اندر اخلاص اور للہیت ہوگی، اس کے حساب سے تم کو ثواب. اللہ معاف کرے، 2-3 منٹ بچے. ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے، ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ اگر فلاں 10,000 کا بکرا
بکرا لایا ہے تو ہم سوچتے وہ 10 کا لایا میں 12 کا لاؤں گا، وہ 12 کا لایا میں 15 کا لاؤں گا، وہ 15 کا لایا میں 25 کا لاؤں گا۔ ہمارے یہاں بھاگ دوڑ اس میں لگی ہوئی ہے کہ اس سے اچھا میرا بکرا دکھنا چاہیے، اس سے اچھا میرا جانور دکھنا چاہیے، لوگوں کو میرے جانور کی تعریف کرنے والا بن جانا چاہیے کہ وہ آدمی جو جانور لایا تھا وہ واقعی جانور تھا، ان لوگ تو کچھ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر یہ دکھلاوا ہماری قربانیوں میں آ گیا تو اس قربانی کا کوئی ثواب اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارے پاس جو تقویٰ ہے، جو اخلاص ہے، جو للہیت ہے، جو اللہ کے لیے کرنے کا حکم تم نے اپنے دلوں میں ڈھانپ رکھا ہے، وہ جتنا اونچا ہوگا اتنا تم کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی 5000 کا بکرا لایا ہے لیکن صرف اس لیے لایا کہ اللہ کا حکم ہے اور کچھ اس نے نہیں دیکھا، وہ 50,000 والے بکرے سے زیادہ ثواب کا مستحق اللہ کے لیے۔ اور تیسری چیز اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھنا ہے پھر قربانی کرنا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جب تک عید کی نماز نہیں ہو جاتی ہے تب تک قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی انسان عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو اس کی اس دن کی قربانی ادا نہیں، جو اس پر واجب قربانی اللہ نے کی تھی وہ اس سے ادا نہیں ہوئی۔ اس قربانی کے ادا کرنے کے لیے نماز کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا فصلی، کہ پہلے نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، وانحر بعد میں فرمایا کہ بعد میں قربانی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کا علاقہ بڑا ہے، علاقے میں کسی ایک جگہ نماز ہو گئی، دوسری جگہ نماز بہت تاخیر سے ہے اور ہمارے سے قریب وہ مسجد ہے، تو انسان ایک جگہ نماز ہونے کے بعد اگر قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر علاقے کی کسی مسجد میں نماز نہیں ہوئی ہے اور اگر انسان قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ قربانی کا ثواب اس کو واجب والا نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عیدگاہ میں آئے، مسجدوں میں آئے، نماز ادا کرے، نماز کے بعد قربانی کرے۔ اور تیسری چیز 9 سے 13 تک ہم تکبیروں کا اہتمام کریں، وہ واجب ہے۔ وہ مسجدوں میں ہم آتے ہیں تو ہم تو پڑھ لیتے ہیں، جہاں عورتیں ہمارے گھروں پر ہیں ان کے اوپر بھی واجب ہے۔ ہم یاد دلا دیں جانمازوں پر اپنی کوئی ایسی چٹھی بنا کر لگا دیں کہ عورتوں کو بھی نماز کے وقت وہ یاد رہے، وہ واجب ہے، اس کو بھی ادا کریں۔ اور چلتے پھرتے اللہ ہمیں تکبیرات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔